بنو امیہ کے بعد بنو عباسیہ کی حکومت آئی، وہ خلاف تھے بنو امیہ کے، انہوں نے تک ادھیڑ ماری۔ اس بات کا کتنا ایک شائبہ ہے، کسی انگریز کا جملہ ہے، وہ یہاں پہ فٹ نہیں آتا لیکن صرف حوالے کے لیے، کہ وہ کہتا ہے کہ یہ تاریخ جو ہے نا یہ ہمیشہ فاتحین کے ہاتھوں سے لکھی جاتی ہے، یہ کلمیے کی طرح۔ یہ تو آپ تو پڑھے لکھے آدمی، اتنا بڑا جھوٹ ہے ہمارے بزرگوں کے بارے میں کہ ہماری تاریخ کی کتابیں بھی انہوں نے لکھی ہیں، جو ہمارے حدیث اور تفسیر کے امام ہیں، ابن کثیر جیسے ان کو ہم مانتے ہیں، اور وہ بڑے محتاط ہیں، بچ کر لکھتے ہیں، انہوں نے دیانتداری سے سب کچھ لکھا۔ بنو عباسیہ کی طرف سے کتنا بنو عباس ہے کہ میرے معاویہ کے بارے میں آپ کتاب نکال کر دیکھیں نا، کوئی تاریخ جتنا بنو عباس کو انہوں نے برباد کیا نا، ان کے ظلم کے نے بنو امیہ کا نام و نشان بھی نہیں ہوا، کوئی رعایت نہیں کی، سب جو پڑھتے نہیں جھوٹ بولتے ہیں۔ بنو عباس میں سے ایک آدھ آدمی ہے جس کی تعریف کریں گے کہ وہ دیندار، سب باقی سب وہ کہتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ بنو عباس کی حکومت آ جانے کے بعد کتنا کس بات کا شائبہ موجود ہے کہ امیر معاویہ کی کردار کشی کے لیے باتیں بنا لی کہ ظالم تھے، یہ ہوتا نا تجمل صرف تاریخ پر ہی، تو شاید ہم کہتے تاریخ پر کوئی اثر ہو گیا حکمرانوں کا۔ حدیث کی کتاب میں جہاں بالکل نہ پوسٹ مارٹم وغیرہ راوی کا کہ یہ کس حکومت کا آدمی اگر ملازم ہے نا، یہ عمل سلطان بھی جرم ہے کہ یہ تو اس حکومت کا ملازم تھا، اس کی روایتیں قابل اعتبار، اس کو بے اعتبار نہ کریں، حدیث کو پرکھ کر۔ اور وہ جانتے ہیں کہ صحابی پر اعتراض آ رہا، بڑی چھان بین کے بعد جب بس ہوگا کہ واقعی یہ کام غلط ہوئے ہیں، کیا کریں۔